بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ حسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے انڈیا سے مکرم فضل احمد صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضل احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خاکسار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار دیماپور سے ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ تخلق باخلاق اللہ سے خدا کی کون سی صفات مراد ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے. اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں اس کا ہر انسان سے کسی نہ کسی رنگ میں تعلق ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم بنیادی طور پہ سورہ فاتحہ کی 4 صفات کو لیتے ہیں: رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. اب اس کے اندر رب کا لفظ ہے رب العالمین. اب ایک انسان اپنے دائرے میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہوتا ہے. یہ ایک محدود دائرے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ربوبیت کر رہا ہے اسی طرح تم اپنے بچوں کی، اپنے محتاجوں کی وہ ربوبیت کا اسی طرح تم پالنے کے. اور عربی میں عام طور پہ رب البیت کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو چلانے والا والد کو کہا جاتا ہے، یا ربۃ البیت والدہ کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح ان کی تربیت کرو جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی کر رہا ہے. اسی طرح رحمان، یہ بھی ایک محدود چیز ہے کہ رحم کرنا سیکھو. رحیم، اگر کسی سے تم نے کوئی کام لیا ہے تو اس کی محنت کا معاوضہ پورا دو. مالک، اگر تمہارے ماتحت کچھ نوکر ہیں، کچھ تمہارے ماتحت کارکنان ہیں، کچھ تمہارے ماتحت اور لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا وہی سلوک ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفور، یعنی معاف کرنا سیکھو. عفو، یعنی درگزر کرنا سیکھو. تو یہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ہر انسان میں کسی نہ کسی رنگ میں یہ محدود طور پہ اس کو یہ صفات دی جاتی ہیں، اور اسی کو تخلق باخلاق اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، لندن سے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ ہیں، ان کا سوال بھی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پہلا سوال ہے، جیسے کہ ہر قوم میں خدا کے وجود کا خیال پایا جاتا ہے، یہ خیال کتنا پرانا ہے؟ لوگوں میں سب سے پہلے خدا کا خیال کب اور کس طرح پیدا ہوا، اور یہ کہ واقعی کوئی خدا ہے اور پھر خدا کی پرستش کرنے کا خیال کیوں آیا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، خدا تعالیٰ کے سب کام حکمت کے تحت ہوتے ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے حوالے سے اس کی کیا مثالیں ہیں؟ یہ عمل خدا تعالیٰ کی کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ جزاکم اللہ، شکریہ. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے. محترمہ، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی ہستی کا ثبوت رکھا ہے کہ وہ خود اس بات کو فطری طور پر جانتا ہے کہ میری جو پیدائش ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. اگر انسان اس پر غور کرے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ یہ خود بخود یہ نہیں ہوا، بلکہ ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے پیدا کیا ہے. اور کوئی بالا ہستی ایسی موجود ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، یہ دنیا پیدا کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتا ہے. انبیاء کا سلسلہ جو شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ ابتدائی زمانہ سے جب سے انسان نے اس زمین پر رہنا شروع کیا تب سے پرانی جو اقوام ہیں، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آسٹریلیا کی قوم سب سے بڑی پرانی قوم سمجھی جاتی ہے. اسی طرح سے جو افریقہ کے بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو بہت پرانے سمجھے جاتے ہیں. بعض یورپین قبائل ایسے ہیں جو بہت پرانے سمجھے جاتے ہیں. تو ایسے اقوام میں بھی جو سب سے پرانی قوم سمجھی جاتی ہے اس کے اندر بھی خدا کا خیال پایا جاتا ہے، مختلف نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی خود رہنمائی موجود ہے. انسان کی فطرت میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا، کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، ہمارا خالق و مالک کوئی ہے۔ تو اس طرح سے پرانی اقوام میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی خوف کی وجہ سے خیال پیدا ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ کہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہوا کہ فطرت میں آدمی کی ہے مبہم سا ایک خوف، اس خوف کو کسی نے خدا نام دے دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ خوف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا خدا کا خیال، بلکہ انسان کی فطرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارا خالق و مالک کوئی ہونا چاہیے، اور پھر اس کو عقلی رنگ میں اگر دیکھا جائے تو دلائل بھی اس کے مل جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے پرانی قوموں میں بھی خدا کا خیال پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ خوف کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ پیدا کیا ہے، تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ اپنے وحی و الہام کے ذریعے سے اقوام کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں۔ رہا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ حکمت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کی ہے۔ چنانچہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں بتایا گیا کہ بہت ساری ضرورتسان چیزیں بھی پیدا کی ہیں، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو کوئی چیز بھی دنیا میں بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو بنائے ہیں یہ حکمت کے تحت بنائے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کسی قسم کا کوئی بھی ذرہ بھر رکھنا جو ہے کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ ظاہری طور پر اگر ہمیں کوئی چیز ذرہ رکھنا نظر آتی بھی ہے تو اس کے بھی کئی فوائد ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں، لیکن جوں سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے ویسے ہمیں ان کے فوائد بھی معلوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو حکمت کی بات تو یہی ہے کہ مثال کے طور پر جیسا کہ سانپ کی مثال دی جاتی ہے کہ بڑا زہریلا جانور ہے، ڈس لیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، تو ٹھیک ہے ضرر تو اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، انسان تو انسان کو بھی مارتا ہے، ایک دوسرے کا قتل بھی کر دیتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن انسان کو تو مرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، یہ اس کے اپنے بد اخلاقی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن سانپ کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا زہر بھی کئی بیماریوں میں کام آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں زہر ہے، مثال کے طور پر جو سنکھیا جسے کہتے ہیں یا اور مختلف قسم کے زہر ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ بسا اوقات بہت ساری بیماریوں کے علاج جو ہیں وہ زہروں سے بھی ہوتے ہیں، جہاں اور کوئی دوائی کام نہیں کرتی وہاں زہروں کے ذریعے سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی دفعہ دیکھیے آگ کا پودا ہے، بڑا زہریلا پودا ہوتا ہے، تو بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو تپے دکھ تھی، وہ زندگی سے تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ چلو مرنا تو ہے، کیوں نہ میں کچھ کھا کے مروں، وہ آگ کے پھول اس نے کھا لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہی اس کی بیماری کی شفا کا باعث بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں حکمت سے پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز ہم نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، بلکہ ہر چیز میں فوائد ہیں، اور اگر انسان سوچے غور کرے تو اس کے فوائد ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں۔ اگر تحقیق نہیں ہوئی ہے تو یہ ہمارا قصور ہے، اس تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بسا اوقات کئی لوگوں کے ذہنوں میں بعض باتیں ڈال دیتا ہے۔ آخر سائنس نے اس نے ترقی کی ہے تو اسی طرح سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو بہرحال دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ بیکار ہو، ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ مند ہے، اور اگر ظاہری طور پر ہمیں ضرر رساں نظر آتی ہے تو ہم اس کے فوائد تک پہنچ نہیں سکے، یہ ہمارا قصور ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔